کہ مجتہد غلطی کر سکتا ہے، معصوم نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، اس لیے مجتہد غلطی کر سکتا ہے۔ ممکن ہے ایک مجتہد کے ہاں ایک دلیل موجود ہو اور وہ اس چیز کو واجب قرار دے رہا ہو، دوسرا اس کو حرام قرار دے رہا ہو، ہم دونوں کو ٹھیک نہیں کہتے، ہاں دونوں کو خدا کے ہاں عذر ہے کہ خدا کے دربار میں یہ بھی کہہ سکتا ہے اے پروردگار میرے ہاں یہ دلیل تھی، اس دلیل کی بنا پر میں نے اس چیز کو حرام جانا تھا، میرے ہاں یہ دلیل تھی، اس دلیل کی بنا پر میں نے اس چیز کو واجب جانا تھا، لیکن دونوں میں سے ایک غلطی پر ہوگا، ایک صحت پر ہوگا، ایک صحیح کہہ رہا ہوگا، ایک غلطی پر ہوگا۔ فرق یہ ہے کہ جس نے صحیح کہا، یعنی جس نے کہا یہ چیز واجب ہے، وہ خدا کے ہاں بھی بالاصل واجب تھی تو اس کو مکمل ثواب ملے گا، اور جس نے معصوم کے کسی قول یا کسی فعل کو بنیاد بناتے ہوئے اس چیز کو اس کے برعکس کہا تھا اور وہ چیز خدا کے ہاں ویسے نہیں تھی جیسے یہ سمجھ رہا تھا، لیکن اس کے پاس جو عذر ہے وہ وہی دلیل ہے جو معصوم کا قول ہے یا فعل ہے، یہ غلطی کر رہا تھا، لیکن خدا اس کو سزا نہیں دے گا، سزا نہیں دے گا، بلکہ خدا اس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اس نے کوشش کی ہے کہ ایک حکم شرعی کو آپ تک پہنچا دیا جائے۔ اب آپ یہ بھی جانتے ہیں، میں یہ بات یہیں پہ نہ رہ جائے، اور انتہائی اہم اور نازک جو ہے یہ گفتگو ہے، میں گزارش آپ سے کروں گا کہ جو حضرات آج تشریف فرما ہیں وہ کل بھی ضرور آئیں تاکہ اس بحث کو ہم مکمل کر سکیں، تاکہ آپ کے ذہن میں اگر بحث ادھوری رہ گئی تو ممکن ہے کچھ سوالات رہ جائیں گے، اور اگر کوئی نہ آ سکے تو وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ کیسٹ جو ہے یا سی ڈی جو ہے وہ وصول کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمارے ہاں مسلک تصویب ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ مجتہد معصوم نہیں ہے، مجتہد غلطی کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اس مجتہد میں بھی اس نے بھی نیک نیتی کے ساتھ آپ تک حکم اسلامی پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور جو طریقے اجتہاد کے بتائے گئے تھے ان کو اپناتے ہوئے، اور ہمارے ہاں جو اجتہاد کا مطلب ہے وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت اور عقل، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، قرآن و سنت عقل و اجماع کے ذریعے احکام شریعہ کو اخذ کرنا، یہ اجتہاد ہے، یہ شخصی رائے نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی ایک صحیح ہے کوشش ہے قرآن سے یا سنت سے احکام کو، آج چونکہ جدید مسائل بن رہے ہیں، جدید مسائل پیدا ہو رہے ہیں، آج اگر کوئی ایسا نہ ہو کہ جو قرآن و سنت سے آپ کو احکام اسلامیہ اخذ کر کے دے تو آپ کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ سرگرداں ہوں گے۔ اسی لیے جو ہر ایک مجتہد ہے، اور اگر ان کے فتاوی میں کچھ اختلاف موجود ہے تو اس کا سبب بھی یہ ہے کہ ہماری عصر نس سے دوری ہے، 1300-1400 سال ہو چکے ہیں، اور ہماری بہت زیادہ لائبریریاں کتابیں جلائی گئی ہیں، اور جو ہمارے علماء تھے، مجتہدین تھے، جو ہمارے فقہاء تھے، انہوں نے جو احادیث اکٹھی کی ہیں ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی صحیح کی قید نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک روایت ایک مجتہد کے ہاں صحیح ہو، دوسرے کے ہاں ضعیف ہو، وہ اس کو بنیاد بنا کے ایک فتویٰ دے دے، کیونکہ اس کے معیار کے مطابق ایک حدیث صحیح ہے، دوسرا اس کو صحیح نہیں مانتا، کہتا ہے اس میں میرے نزدیک یہ راوی عادل نہیں ہے، اس لیے میں اس کے مطابق فتویٰ نہیں دوں گا۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پہ اس بحث کو ہم ختم کرتے ہیں کہ ہمارا مسلک تختیہ ہے، اور برادران اہل سنت کا مسلک تصویب ہے، یعنی ان کے ہاں ہر ایک مجتہد صحیح ہے، جو اس نے کہا صحیح کہا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ مجتہد غلطی کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ، کوئی انسان اس بات پہ عمل کرتا ہے یا پھر اس کو اپنا مجتہد مانتا ہے، اس کی تقلید کرتا ہے، تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی، نہ اس کو سزا ملے گی نہ اس کو سزا ملے گی، کیونکہ اس نے معصوم کے فرمان کو بنیاد بنا کر آپ تک یہ حکم پہنچایا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے معصوم تو نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، ممکن ہے یہ ایک چیز جو ہے وہ خدا کے ہاں واجب ہو، جو آپ کو اس نے کہا ہے کہ مستحب ہے، لیکن چونکہ اس نے کسی نہ کسی معصوم کی کسی روایت کو جانا، اب معصوم نہیں تھا، سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے
اس نے ہم تک جو کوشش کر کے محنت کر کے احکام اسلامی کو پہنچایا ہے، وہ احکام سارے کے سارے خدا کے ہاں بے عین ہی اسی طرح نہیں ہو سکتے جس طرح اس نے فتویٰ دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج 6 محرم الحرام کی شب ہے اور ہماری گفتگو بڑی یعنی طولانی بھی ہے اور انتہائی عمیق بھی ہے۔ انشاءاللہ اسی گفتگو کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے، لیکن چند جملے میں اس حسین کی فوج کے کم سن سپاہی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے دشمنوں کو بھی رلا دیا، جس کی مظلومیت پر دشمن بھی گریہ کرنے لگے۔ ہاں عزادارو، علی اصغر رباب کا وہ کم سن شہید ہے کہ کربلا میں جیسے علی اصغر پہ ظلم ہوا ہے نا، کسی پہ نہیں ہوا، کسی پہ نہیں ہوا۔ ہر شہید 1 دفعہ 2 دفعہ شہید ہوا، لیکن خدا کی قسم رباب کا اصغر 3 دفعہ شہید ہوا ہے۔ پہلی دفعہ ہرمل کے تیر سے، دوسری دفعہ خولی کے نیزے سے، اور تیسری دفعہ جب علی اصغر کے ننھے سے سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ میرے لاکھوں سلام ہو رباب پر، میرے لاکھوں سلام ہو علی اصغر پر۔ بس عزادار، جن کی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، جن کے 6 ماہ کے بچے ہیں، ذرا تصور کیجئے گا کہ وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے اس 6 ماہ کے بیٹے کو علی اصغر کو لا کے فوج اشقیاء کے سامنے آ کر پانی کا سوال کر رہے تھے، اور اسی وقت کو امام نے کہا ہے کہ یا شیعتی، اے میرے شیعو، اذا شربتم ماء باردہ، کہ جب تم کبھی ٹھنڈا پانی پینا، فاذکرونی، تو اس وقت مجھے حسین کو یاد کرنا کہ میں کس طرح سے اپنے اس ششماہے کے لیے دشمنوں سے پانی طلب کر رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ بس عزادارو، میرے امام حضرت علی اصغر کو لے کے آئے اور فوج اشقیاء سے پانی طلب کیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کے سینے میں دل نہیں تھا۔ علی اصغر کو پانی کی جگہ پہ خدا کی قسم وہ تیر مارا گیا کہ جو انسانوں کو نہیں، حیوانوں کو مارا جاتا تھا۔ میرے بھائی نے اس سے پہلے انگلش میں یہ بیان کیا ہے کہ انسانوں کو جو تیر مارا جاتا تھا وہ 2 شعبہ ہوتا تھا۔ عرب میں تیروں کی مختلف قسمیں ہیں، اور جو حیوانوں کو مارا جاتا تھا نا، اس کی 3 شعبے ہوتے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ تیر اتنا وزنی تھا، اتنا وزنی تھا یہ تیر، کہ اگر حسین علی اصغر کے لاشے کو یا علی اصغر کو مضبوطی سے نہ تھامتے نا، تو علی اصغر اسی طرف چلے جاتے جس طرف تیر جا رہا تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ یہ وہ تیر تھا کہ جو گھوڑوں کو مارا جاتا تھا۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ میرے امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو زمین کربلا پہ رکھا، علی اصغر کی زبان ہلی اور محسوس یہی ہوا کہ بچہ خود پانی مانگ رہا ہے۔ ادھر سے یزید کے لشکر نے رونا شروع کیا۔ قریب تھا کہ علی اصغر حسین کی فوج کا یہ کم سن سپاہی وہ کام کر جاتا کہ فوج میں بغاوت پیدا ہو جاتی۔ یہ دیکھنا تھا کہ ایک مرتبہ شمر ہرمل کو کہتا ہے، شمر اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کرو، ہماری فوج میں بغاوت ہو سکتی ہے۔ عزادارو، یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ اس ملعون نے وہ تیر چلے میں رکھا کہ جو حیوانوں کے لیے تھا، جو انسانوں کے لیے نہیں تھا۔ ادھر سے رباب کی نگاہ پڑی اور ایک مرتبہ اس ملعون کو مخاطب ہو کے کہا، او ملعون، اپنے تیر کا وزن بھی دیکھ اور میرے لال کو بھی دیکھ، ہے میرے لال کی گردن کا تو نے نشانہ لیا ہے۔ بس عزادارو، یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ اس ملعون کے ہاتھ کانپ گئے۔ کہا کیا ہوا؟ دیکھا ایک مستور ہے جو خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے، اے ملعون، کیا تیری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے؟
अजरकुम अल्लाह। मंजिल आगे बढ़ाते चलो और ज़हरा को और रुबाब को पुरसा देते चलो। अल्लाह जाने अगले साल जिंदा रहें या ना रहें, अगले साल अली असगर की शहादत सुन सको या ना सुन सको। बस अज़ादारो, एक मरतबा इस मलऊन ने तीर को चलाना चाहा, उधर से अली असगर ने ये महसूस किया कि शायद तीर मेरे बाबा को लगेगा। अली असगर ने अपने आप को बाबा के हाथों पे मुनकलिब किया ताकि तीर मेरे बाबा को न लगे। अज़ादारो, तीर आया, अली असगर की एक तरफ कान के करीब लगा। मेरे इमाम ज़माना मरसिया पढ़ते हैं, कहते हैं मेरा सलाम हो उस शहीद पर अल्लज़ी ज़ुबिहा मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, आए जो एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हाय रुबाब तेरी किस्मत, हाय रुबाब तेरी किस्मत। बस अज़ादारो, इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम हो उस तिफ़्ल शीरखार पर अल्लज़ी ज़ुबिहा मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, जो एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा कर दिया गया। तीर ने हुसैन को जख्मी किया। बस अज़ादारो, यहाँ पे जब अली असगर तीर खा चुके ना, तो एक मरतबा अली असगर मुस्कुरा दिए, बस खून का फवारा जारी हुआ। और यहाँ पर उलमा ने अली असगर की जो कैफियत लिखी है, मेरी माएँ बहनें बर्दाश्त न कर सकेगी। अली असगर का दहने मुबारक खुश्क था ना, आप जानते हैं। यहाँ पर उलमा ने अली असगर की जब तीर खा चुके जो हालत लिखी है, कहा आपने कभी मछली की वो हालत देखी है कि जब मछली को पानी से बाहर लाया जाता है, मछली पानी से बाहर आती है, पानी से बाहर आते ही मछली में जब तक तड़पने की सकत होती है, मछली तड़पती रहती है। अज़ादारो, जब मछली में तड़पने की सकत खत्म हो जाती है, उस वक्त कभी दाएं तरफ करवट बदलती है, कभी बाईं तरफ करवट लेती है। जब ये भी ताकत नहीं रहती, कभी मुंह खोलती है, कभी बंद करती है। खुदा की कसम, उलमा ने लिखा है कि रुबाब के असगर की भी यही हालत थी। जब तीर लगाना, हुसैन ने ज़मीन करबला पे रख दिया। अली असगर में जब तक तड़पने की ताकत थी, असगर तड़पते रहे। जब तड़पने की ताकत खत्म हो गई, हाय कभी दाईं तरफ करवट लेते हैं, कभी बाईं तरफ करवट लेते हैं। जब करवट लेने की भी अली असगर में ताकत न रही, हाय कभी मुंह खोलते हैं, कभी मुंह बंद करते हैं, कहते हैं अम्मा, अम्मा तेरा असगर प्यासा मारा गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा आपको सिवाय गमे मज़लूम करबला के न रुलाए। बस अज़ादारो, अली असगर को तीर लगा। हुसैन ने अपने हाथों में आज जितना पुरसा देना है रुबाब को पुरसा दे दो। अभी अली असगर का झूला आएगा, और ये झूला कब से खाली है आपको पता है? ये झूला 10 मुहर्रम को खाली हुआ, अब तक खाली है। अभी तक इस झूले में कुरान रख दिया जाता है, लेकिन खाली झूला है। बस अज़ादारो, अभी झूला बरामद होगा। मेरी माएँ बहनें मुझे माफ करना, जिनकी 6 महीने की औलाद है, मैं उनसे माफी चाहता। बस अगले जुमले बड़े सख्त हैं। अज़ादारो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर की हालत को देखा। अली असगर को तीर लग चुका है, अली असगर का सर ढलक चुका है। अली असगर का सर एक तरफ ढलका हुआ है, खून जारी है। अब हुसैन जैसे साबिर इंसान से हुसैन को यह समझ नहीं आ रही कि अब मैं अली असगर का लाशा खेमे में लेके जाऊं या ना लेके जाऊं। कभी ये सोचते हैं कि माँ से तो ये कहा था पानी पिलाने के लिए लेके जा रहा हूं, हाय मैं जाके रुबाब को क्या जवाब दूंगा। बस अज़ादारो, एक मर्तबा हुसैन ने अली असगर को हाथों पे उठाया और खेमे की तरफ बढ़े, लेकिन यह ख्याल आया कि माँ इस हालत में बेटे को न देख सकेगी, रुबाब मर जाएगी। खुदा की कसम, यही वो हालत तरद्दुद है कि जिसकी आप नकल भी करते हैं, जो सुन्नत भी है कि रोज़े आशूर सर पे कुरान रख के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के जुमले जुबान पर होते हैं, और 7 कदम आगे जाया जाता है, फिर वापस आया जाता है। ये हुसैन के इस हालत तरद्दुद की सुन्नत है कि हुसैन ने एक मर्तबा अली असगर के लाशे को
حسین خیمے کی طرف بڑھے پھر واپس آئے، ہمت نہیں ہوئی کہ خیمے میں داخل ہوں، حسین پھر بڑھے پھر واپس آئے، پھر خیمے کی طرف بڑھے پھر واپس آئے۔ حسین میں ہمت نہیں تھی کہ ماں دیکھ کے مار نہ جائے، بس عزادارو 7 مرتبہ حسین خیمے کی طرف بڑھے واپس آئے۔ پھر اللہ جانے کس طرح سے حسین نے اللہ جانے امامت کی قوت کو اکٹھا کیا، حسین خیمے میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ رباب کی نگاہ علی اصغر پہ پڑی، علی اصغر پہ پڑی۔ بس عزادارو یہاں پہ رباب نے ایک عجیب جملہ کہا۔ اس سے پہلے میں نے امام زمانہ کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ الذی ذبح من الاذن الی الاذن، اس جملے کو غور سے سنیے گا۔ امام زمانہ نے کہا کہ جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہوا، لیکن ماں تھی نا، اس نے یہ نہیں کہا جو ذبح ہوا، بلکہ ایک مرتبہ جب علی اصغر کا ڈھلتا ہوا سر دیکھا تو کہتی ہے یا بنیا اب مثلوں کا ینہار، او میرے علی اصغر کیا تجھ جیسوں کو اونٹوں کی طرح نہر کیا جاتا ہے؟ او میرے 6 ماہ کے علی اصغر کیا تجھ کو اونٹوں کی طرح نہر کیا جاتا ہے؟ اب جو عربی دان بیٹھے ہیں وہ ذبح کا اور نہر کا مطلب سمجھتے ہیں۔ جب ذبح کیا جائے چھری یوں چلائی جاتی ہے، جب نہر کیا جائے نیزہ یوں مارا جاتا ہے، اور ایسے ہی تیر علی اصغر کو لگاتا۔ اسی لیے رباب نے کہا تھا مثلوں کا ینہر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مسائل کی راتیں منظر بڑھاتے جاؤ، منظر بڑھاتے جاؤ، جب تک مجھ میں سکت میں پڑھتا چلوں گا۔ لیکن ڈر ہے کوئی جوان مار نہ جائے، ڈر ہے کوئی جوان مار نہ جائے۔ بیٹھ جاؤ آرام سے، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ مصائب ابھی جناب سیدہ تشریف لا چکی ہیں، امام زمانہ آ چکے، میرا ایمان ہے یہ معجزہ علی اصغر کا۔ بس عزادارو حضرت علی اصغر کو تیر لگا، ماں نے یوں دیکھا نا، اس وقت حسین نے کہا میرا جی چاہتا ہے، مجھے پتا ہے ہر کسی کی لاش پامال ہوگی، ہر کسی کی لاش پامال ہوگی، لیکن میرا جی نہیں چاہتا اصغر پامال ہو جائے۔ بس عزادارو کہا رباب ایک کام کرتے ہیں، خیمے کی پشت پہ حسین چلے گئے، کہا رباب میرے ساتھ آؤ۔ رباب ساتھ آئی، اور شریعت اسلامیہ کا یہ مسئلہ ہے کہ بیٹے کی لاش کو ماں نہ اٹھائے، بیٹے کی لاش کو باپ دفن نہ کرے، لیکن کربلا میں دونوں کام ہوئے ہیں عزادارو۔ رباب نے علی اصغر کے لاشوں کو اٹھایا تھا، حسین قبر بنا رہے تھے، عزادارو رباب علی اصغر کو لیے ہوئے کھڑی تھی، حسین نے قبر تیار کی، علی اصغر کے لاشے کو قبر میں رکھا، اور رباب کو کہا رباب آخری مرتبہ بیٹے کا منہ دیکھ لو۔ ہائے قیامت کا منظر تھا۔ بس عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ میرے مولا حسین نے علی اصغر کے لاشے پر مٹی ڈالنا شروع کی، اور جب تک یہ جملہ نہ سن سکو گے، قیامت کا جملہ ہے، جب تک علی اصغر کا چہرہ نظر آتا رہا، حسین کا رخ علی اصغر کی طرف تھا، اور جب حسین نے ایک مرتبہ میری طرف دیکھو، سارے میری طرف دیکھو، کہ جب تک علی اصغر کا چہرہ نظر آتا رہا، حسین کا رخ علی اصغر کے لاشے کی طرف، قبر کی طرف تھا، حسین یوں مٹی ڈال رہے تھے۔ جب حسین نے علی اصغر کے چہرے پہ مٹی ڈالنا شروع کی، حسین سے برداشت نہ ہوا، حسین نے دوسری طرف رخ کیا، اور پشت کے بل حسین نے علی اصغر کے چہرے کو چھپایا۔ بس عزادارو نہ سن سکو گے، قیامت کا جملہ ہے۔ اور علی اصغر وہ مظلوم ہے جو 3 دفعہ شہید ہوا علی اصغر۔ بس عزادارو رباب کی بھی عجیب قسمت ہے، خدا نے 2 اولادیں دی تھی، ایک کو کربلا میں 3 دفعہ شہید کیا گیا، اور ایک کو شام کھا گئی۔ ہاں عزادارو رباب کا رشتہ سیدوں سے ختم ہو گیا۔ بس علی اصغر کو دفن کیا، لیکن علی اصغر تیری قسمت، رباب تیری قسمت، حسین تیری قسمت، کیوں دفن کیا تھا؟ تاکہ پامالی سے بچ جائے۔ لیکن مجھے بتاؤ کیا اصغر پامالی سے بچ سکا؟ خدا کی قسم نہ بچ سکا علی اصغر۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ ماں کی نگاہ پڑی، کھولی کا نیزہ
دوسرا وہ وقت بھی آیا کہ جب علی اصغر کے سر کو کاٹا گیا، اب ذبح کیا گیا ہے علی اصغر کو، پہلے نہر کیا گیا تھا علی اصغر کے سر کو ایک مرتبہ ماں نے نوکے نیزہ پہ بھی دیکھا، اور علی اصغر کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو کر یہ اعلان کر رہا تھا، چچا عباس، بھیا علی اکبر، بابا حسین، اگر آپ نوکے نیزہ پہ بلند ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے سر کٹوایا ہے، تو میں 6 مہینے کا کسی سے کم نہیں ہوں، میری قربانی کسی سے کم نہیں ہے۔ بس آخری جملے بہت گریہ ہو چکا، آخری جملے عزادارو، رباب کی عجیب قسمت ہے، عجیب قسمت ہے رباب کی، جب تک زندہ رہی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ پوچھو رباب سے کیوں ٹھنڈا پانی نہیں پیا؟ جب تک زندہ رہی نہ سائے میں بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیا۔ زیدی بھائی سنیے گا، آپ نے کہا تھا شاید مصائب پڑھو، اب سن لے مصائب کو۔ جتنا عرصہ رباب زندہ رہی، ایک یہ کہتی تھی اب میرا سیدوں سے رشتہ ختم ہو گیا، دوسرا حسین کی قبر پر علی اصغر کے لاشے پر وعدہ کر کے گئی تھی، علی اصغر تجھے پانی نہیں ملا نا، اور میرے سرتاج حسین تجھے 3 دن کا پیاسا مارا گیا نا، میں جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، اور تمہارے لاشوں کو زمین کربلا میں دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں نا، میں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی۔ اسی لیے عزادارو، ایک مرتبہ جب رباب چھاؤں میں آئی تو یہ آواز آئی، خدایا مجھے موت دے دینا، ادھر سے یہ صدا بلند ہوئی، رباب کی موت واقع ہوئی۔ اور یہاں پہ میں آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ رباب کے پاس ایک گٹھڑی تھی رباب کے پاس، اسی گٹھڑی کے سہارے پر رباب زندہ رہی، جتنا عرصہ زندہ رہی نا، روزانہ شام کو جا کر صبح کے وقت اس گٹھڑی کو کھولتی تھی، اس گٹھڑی کو دیکھتی تھی اور کہتی تھی علی اصغر میں تجھے کفن نہ دے سکی، مجھے معاف کرنا، علی اصغر اگر میرا میکا شہر قریب ہوتا نا تو یوں تجھے 3 دن کا پیاسا نہ مرنے دیتی، علی اصغر مجھے معاف کرنا۔ یہ گٹھڑی تھی، لیکن اس گٹھڑی کو رباب ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھتی تھی۔ بس آخری جملہ نہ سن سکو گے، سن لو آپ کی زحمت تمام۔ یہ گٹھڑی تھی کہ جو رباب کے پاس ہوتی، ہر وقت رباب اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتی تھی۔ اب کسی کو پتہ نہیں تھا اس گٹھڑی کے اندر کیا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ راز اس وقت کھلا کہ جب رباب مر گئی نا تو اس وقت لوگوں نے، امام سجاد نے دیکھا کہ ہم دیکھیں تو صحیح اس گٹھڑی میں کیا تھا۔ عزادارو سن سکو گے، جب گٹھڑی کو کھولا گیا نا تو اس وقت گٹھڑی میں کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، بلکہ 2 چیزیں تھیں، ایک علی اصغر کا خون آلودہ کرتا تھا اور علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی 2 لکڑیاں تھیں جن کے سہارے پہ رباب زندہ رہی۔ ہائے صبح بھی دیکھتی تھی، شام کو بھی دیکھتی تھی، کہتی تھی او میرا علی اصغر جب صبح کا وقت ہوتا ہے نا، علی اصغر تو روزانہ مجھے یاد آتا ہے۔ ہائے جب بھی کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ دینے کی تیاری کرتی ہے، ہائے مجھے علی اصغر تیری یاد آتی ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اے پروردگار ہماری یہ عبادت منظور فرما۔ روتی آنکھوں سے دعا کریں، پروردگار عالم اسلام کی حفاظت فرما، شیعان پاکستان کی حفاظت فرما، شیعان جہان کی حفاظت فرما، جہاں کے مومنین کی حفاظت فرما۔ میں گناہگار پہ مہربانی فرما، میری یہ پڑھائی اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ علی اصغر کا، اے پروردگار جو بے اولاد ہیں اور جنہوں نے مجھے اولاد کے لیے کہا، اولاد نرینہ کے لیے کہا، ان کو اولاد نرینہ اور صالح کہا، جناب رباب کی بے موسمی اجڑ جانے والی گود کا واسطہ، بے موسمی اجڑ گئی نا رباب کی گود۔ اب موسم تھے نا علی اصغر کے کھیلنے کے، ایک اور جملہ کہتا ہوں، جناب سکینہ روتی تھی، گریہ کرتی تھی نا، اور میر علی سے یہ جملہ کہا ہے کہ دیکھ لیتی سفر میں سکینہ جب کبھی بچہ کوئی
اس کو مجھے دو ذرا کھلانے کے لیے. بی بی کیا کہتی کہ کربلا سے لے کر شام تک جب بھی سکینہ کی نگاہ کسی 6 ماہ کے بچے پہ پڑتی، مصائب میں ایسے نہ کیا کرو، خدا کا نام ہے، مصائب میں یا مجلس میں ایسے نہ کیا کرو. جب کوئی کام ہو کسی کو بلانا ہو بعد میں بلا لینا. بیوی آئی ہوتی ہے، امام آئے ہوتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ایسے معجزہ یوں نہیں ہوتا. بی بی سکینہ کربلا سے شام تک جب کبھی سکینہ کو بھی اصغر سے پیار تھا نا بہت زیادہ، یقیناً بی بی کھلاتی ہوں گی، کھیلتی ہوں گی علی اصغر کے ساتھ. لیکن 10 محرم کو علی اصغر کا جھولا آ گیا، علی اصغر کا جھولا ہے اور میں وہ جملہ کہتا ہوں جو جناب سکینہ کا جملہ ہے. اب خالی جھولا ہے نا، دیکھ لیتی سکینہ سفر میں جب کبھی بچہ کوئی، کیا کہتی اس کو مجھے دو ذرا کھلانے کے لیے. بی بی رو کے کہتی تھی میرا بھی بھائی تھا اصغر، اور میرا بھی بھائی تھا اصغر، جب کبھی بستے تھے ہم اور لے گئے بابا پانی پلانے کے لیے، اور میرا بھیا ابھی تک واپس نہیں آیا. اے پروردگار ادھر لے آئیں، ادھر لے آئیں. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس خالی جھولے کا واسطہ ہمارے گناہ بخش دے، ہماری آخرت بالخیر فرما. پروردگار منتقم میں زمانہ خون شہیداں کے منتقم کا ظہور فرما دے. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما دے. اے پروردگار جو حاضرین یہاں پہ تشریف فرما ہے ان کی ہواؤں شریعہ کو پورا فرما. ان روتی آنکھوں کے ساتھ دعا کریں. پروردگار جو بھی عالم اسلام کے دشمن ہیں، امام زمانہ کی سلطنتوں کے جو دشمن کو نیست و نابود فرما، اور جو بھی ہمارے اسلامی ممالک کے خلاف ناپاک عزائم رکھتے ہیں ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا. اے باری اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جن جن مومنین و مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. اے پروردگار ایک مومنہ نے مجھے اولاد نرینہ کا کہا ہے، پروردگار جناب علی اصغر کے خالی جھولے کا واسطہ اس کو اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما. اور یہ بھی کہتا ہوں کہ یہاں سے کچھ تبرک لے جائیے گا، اس کو دیجیے گا کہ تاکہ وہ کھا لے، خدا اس کی گود جناب علی اصغر کے صدقے میں آباد کرے گا. اے پروردگار ہمارے جوانوں کو علی اکبر علیہ السلام کی جوانی نصیب فرما، ان کے سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ شیعہ قوم ہے اے پروردگار جو تیرے ولی کا ماتم کرتی ہے، تیرے ولی کا غم مناتی ہے. یہ جہاں بھی ہیں ان کو آباد و شاد فرما. جو ماتمی ہیں، ذاکر ہیں، عزادار ہیں، پروردگار ان کا جرم کوئی نہیں ہے، ان کا جرم یہی ہے کہ یہ تیرے ولی کا ماتم کرنے والے ہیں. یہ تو حسین کے اصغر پہ رونے والے ہیں. اے پروردگار اے تجھے واسطہ علی اصغر کا ان کی حفاظت فرما، خصوصاً پاکستان میں ان کی حفاظت فرما، شیعوں کی حفاظت فرما، جلوسوں کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، ہماری آخرت بالخیر فرما. روتی ہوئی آنکھوں سے امام کے حضور دعائے امام زمانہ پڑھیں. اے پروردگار امام کا ظہور فرما، ہمیں امام کے قدموں میں شہادت عطا فرما. دعائے امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. Y'all say
Y'all say, 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 y'all say,